مدینے میں اسلام کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش کرنے میں یہودی اکیلے نہیں تھے، یہاں ایک اور گروہ بھی پیدا ہو گیا جو دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، حلیے بھی مسلمانوں جیسے تھے، اطوار بھی، لیکن در حقیقت یہ لوگ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ انہی گروہ کو منافقین کہا گیا۔ اور تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین کرام، پہلے لفظ منافق کی ڈیفینیشن پر بات ہو کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو تمام منافقین کی پہچان کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود رہ کر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ اسی لیے سورہ بقرہ نے اس سلسلے میں اہم اشارات فراہم کیے تاکہ حق و باطل میں امتیاز کا صحیح شعور پیدا ہو سکے۔ اور اس کا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا اس ضمن میں بطور خاص نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ ناظرین کرام، منافقین کی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کے برحق ہونے کے قائل تھے، لیکن اس کی خاطر نہ اپنے مفادات کی قربانی کے لیے تیار تھے اور نہ مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ لہٰذا کچھ تو خود غرضی و مفاد پرستی اور کچھ بزدلی ان کے سچا مسلمان ہونے کے راستے میں حائل ہو رہی تھی۔ اور دوسری قسم ایسے منافقین کی تھی جو دل سے قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض سازش اور فتنہ و شر کے لیے اسلامی صفوں میں خود دانستہ طور پر داخل ہو گئے تھے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اور تیسری قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کے اقتدار اور حکومت کے باعث مفاد پرستانہ خواہشات کے تحت اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن مخالفین اسلام سے بھی اپنا تعلق بدستور قائم رکھے ہوئے تھے تاکہ دونوں طرف سے حسب موقع فوائد بھی حاصل کر سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، اور چوتھی قسم ایسے منافقین کی تھی جو ذہنی طور پر اسلام اور کفر کے درمیان متردد تھے، نہ انہیں اسلام کی حقانیت پر کامل اعتماد تھا اور نہ وہ اپنی سابقہ کفر یا جاہلیت پر مطمئن تھے۔ وہ اوروں کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو تو گئے، لیکن اسلام ان کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا۔ اور پھر منافقین کی پانچویں قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کو حق سمجھے ہوئے دل سے اس کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن پرانے وہموں اور پرانے عقائد اور رسم و رواج کو چھوڑ دینے، دینی اور اخلاقی پابندیوں کو قبول کرنے اور اوامر اور نواہی کے نظام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کا نفس تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر چھٹی قسم منافقین کی جو اسلام کو توحید،
احکام الہی اور آخرت وغیرہ پر ایمان لانے کی حد تک تو تسلیم کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور وفاداری سے گریزاں تھے۔ نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، سیادت کو دل سے ماننے کو تیار تھے اور نہ آپ کی حاکمیت اور شفاعت کو۔ اس میں وہ اپنی ہتک اور ذلت محسوس کرتے تھے۔ وہ تعلق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ذات ربانی تک رسائی حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں 2 گروہوں کا بیان تھا، ایک مومنین متقین کا اور دوسرا کفار اور منکرین کا۔ پہلا گروہ دل و دماغ اور قول و عمل ہر طرح سے ایمان لانے والوں پر مشتمل تھا، جبکہ دوسرا گروہ ظاہراً و باطناً کھل کر ہر طرح سے اسلام کا انکار کرنے والوں پر مشتمل تھا۔ یہاں سے ناظرین کرام تیسرے گروہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، جو گروہ منافقین ہے۔ مدینے میں موجود منافقین کی مختلف اقسام کا ذکر تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ وہ کیا کیا چاہتے تھے۔ اب ان عوامل پر غور کرتے ہیں جو منافقین کے وجود میں آنے کی وجہ بنی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کو پہلی بار یہودیوں سے سابقہ پڑا، اس سے پہلے نہیں تھے۔ یثرب کے اصلی باشندے وہ چونکہ انصار تھے، لیکن عمل اس علاقے کے اقتدار پر یہود کا قبضہ تھا۔ تجارت، زراعت پر انہی کا تسلط تھا۔ تعلیمی اور معاشرتی اعتبار سے بھی وہ یہود زیادہ مستحکم تھے۔ الغرض مذہب، معیشت اور سیاست کے میدان میں یہود کا سکہ رائج تھا۔ یہ بنیادی طور پر کافر نہیں تھے بلکہ اہل کتاب میں سے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو اس وقت تقریباً 1900 سال گزر چکے تھے۔ تورات لفظاً اور معناً ہر طرح منحرف ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے اور بعد کی آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی تحریف کا شکار ہو چکے ہوئے تھے۔ مدنی دور میں منافقین کا طبقہ بھی نمایاں طور پر معرض وجود پہ آیا۔ اسلام کو ایک طرف تو کھلی مخالفت اور مزاحمت کا سامنا، دوسری طرف آغاز دعوت کے وقت سے ہی تھا، اور اہل اسلام اس سلسلے میں بے پناہ مصائب اور مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کرتے چلے آئے تھے، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد ایک نئی طرز کی مخالفت بھی بڑے زور و شور سے شروع ہو گئی، اور یہ منافقت تھی۔ کچھ لوگوں نے زبان سے اقرار کر لیا، ظاہراً اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے ہمراہ اسلامی تحریک میں شامل ہونے کا دعوے دار ہوئے، لیکن یہ لوگ فی الحقیقت منافق تھے۔ یہاں منافقین کے وجود کا مختصر تاریخی پس منظر واضح کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے علاوہ اہل نفاق کا تیسرا گروہ کیوں معرض وجود پہ آیا۔ ناظرین کرام، اہل مدینہ کے قبیلہ خزرج کا ایک بہت بڑا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے اثر و رسوخ کے باعث مدینے کا حکمران بنایا جانے والا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے صورتحال میں زبردست تبدیلی آ گئی۔ یہودیوں سمیت تمام اقوام نے متفقہ طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کا حاکم تسلیم کر لیا، جس سے عبداللہ بن ابی اور اس کے محض ساتھیوں کے مذموم مفادات کو نقصان پہنچا۔ وہ اس دن سے اسلام اور بانی اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مخفی کارروائیوں اور پس پردہ سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ یہ طبقہ اسلام کے خلاف کھلی مخالفت اور مزاحمت کی جرت تو نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ظاہراً اسلام سے وابستگی کا لبادہ اوڑھ لیا اور مختلف قسم کی فتنہ انگیزیوں کا جال بچھانے لگا۔ قرآن مجید نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع اور ہمہ گیر انداز میں کی ہے کہ نہ صرف عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافقین کی واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے، بلکہ ہر دور میں منافقت کے مختلف روپ بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔
قرآنی آیات کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان پر ایمان لاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا قول ایمان زبان کے اقرار کی حد تک ہے مگر دل کی تصدیق سے محروم ہے۔ اس بیان سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ جو بات محض زبان سے کہی جائے دل اس کی تصدیق کو تائید نہ کر رہا ہو تو یہ منافقت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ خواہ کہی ہوئی بات خدا اور آخرت پر ایمان لانے کی ہی کیوں نہ ہو، مجموعی طور پر منافق دو قسم کے تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر ہی قائم تھے اور صرف زبان کی حد تک دعوی ایمان کرتے تھے، انہوں نے اپنے تعصب اور عناد کی بنا پر اسلام کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا تھا، گویا یہ قطعی منکر تھے، اور دوسرے وہ جو ایمان تو قبول کرتے تھے لیکن اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرا کر اپنے مذمومہ مفادات کو معرض خطر میں دیکھ کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ ان کا دل ایمان لانے کے لیے تیار ہوتا تھا مگر ہمیشہ مفادات اور خطرات آڑے آ جایا کرتے، گویا یہ تذبذب اور شک کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے حق کی آگ روشن کی اور اس کے نور سے سارا علاقہ گرد و نواح منور ہو گیا۔ ہمارے خیال میں اس سے مراد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی ہے۔ ناظرین کرام، یہود کی اسلام دشمنی ان کی شرارتوں، دل آزاریوں، فتنہ پردازیوں کا صرف ایک روپ نہیں تھا، بلکہ جس رنگ میں وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ اس رنگ کو اختیار کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں، تامل نہیں کرتے تھے۔ مذہبی اور اخلاقی اقدار یا معاہدوں کا پاس انہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک ہی جنون تھا جس میں وہ مبتلا تھے، ایک ہی خبت تھا جو ان کے قلوب و اذہان پر سوار تھا، ایک ہی بات، ایک ہی مقصد تھا جس کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے جملہ مادی وسائل، اپنی جانوں، بلکہ اپنے دین اور عقیدے، دنیا اور آخرت کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ وہ اسلام کو ہر قیمت پر نقصان پہنچانے کے لیے کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔